تعالیٰ نے حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام غوثیت عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، مقام غوثیت کیا ہے؟ مقام غوثیت سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ مختصراً سماعت فرمائیں تو مقام غوثیت آپ کے سامنے ہوگا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رب تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر جو کہ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے اور اس کے ہمراہ میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ تو حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ابو المظفر حسن سے فرماتے ہیں کہ تم اپنا یہ ارادہ جو ہے وہ ملتوی کر دو کہ ابھی تمہارا جانا جو ہے تجارت کے لیے وہ درست نہیں ہے۔ اگر تم چلے گئے تو راستے میں ڈاکو تمہارا سارا ساز و سامان لوٹ لیں گے اور تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جب حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرما پایا تو ابو المظفر حسن پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں واپس گھر کی طرف جا رہا ہے، اور راستے کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور نوجوان کو، اس تاجر شخص کو پریشان دیکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ پریشان کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو بتاتا ہے، سارا واقعہ سنا دیتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ تم خوشی کے ساتھ جو ہے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جاؤ اور رب تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ تو جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاجر سے یہ فرما دیا تو تاجر باخوشی جو ہے وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور پھر رب تعالیٰ نے اس کو اس تجارت کے اندر بہت ہی منافع عطا فرمایا کہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی کے ساتھ وہ حلب جا کر پہنچا۔ تو عزیزان محترم، جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رات کو سوتا ہے اور سوتے میں خواب دیکھتا ہے، اور خواب بھی ڈرونا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور قافلے پر ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے اور اس کا سارا ساز و سامان چھین لیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ نہ صرف ڈاکو نے اس کا ساز و سامان کھینچا، ساز و سامان لے لیا، بلکہ ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ خواب کے اندر یہ منظر دیکھتا ہے کہ ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ پریشان حال ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، میں نے یہ کیسا خواب دیکھا ہے۔ اور پھر جب واپس بغداد پہنچتا ہے اور پھر سوچ رہا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہلے جاؤں یا پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی ملاقات حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جاتی ہے، اور حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ۔ کیوں کہ انہوں نے رب تعالیٰ سے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، تبھی جو عالم بیداری میں ہونا تھا، جو ظاہری طور میں ہونا تھا، وہ کیا ہوا، وہ خواب کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ تو وہ تاجر ابو المظفر حسن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ کر ہی فرماتے ہیں کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے 70 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور رب تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ کیا تاثیر دیکھی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ تاثیر کیا ہے؟ نگاہ ولی میں
وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر میں مختصراً اشارتاً آپ سمجھ جائیں گے، واقعہ مشہور ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا واقعہ، کہ جب آپ علم تعلیم کے لیے سفر کر رہے ہیں قافلے کے ساتھ، اور راستے کے اندر کیا ہوتا ہے، قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور جب آپ کے پاس ڈاکو آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ لڑکے، اے بیٹے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ ہاں، میرے پاس بھی 40 دینار ہیں، میرے پاس بھی رقم موجود ہے۔ تو پھر اس سچ کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ جب سب پوچھ کر باری باری جاتے ہیں اور اپنے آقا، اپنے سردار کو بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے وہ اس طرح بتا رہا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، چھپا سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن نہیں بولا۔ والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور پھر جب آپ نے سچ بولا تو سچ کی برکت سے اثر کیا ہوتا ہے، اس کی برکات کیا سامنے آتی ہے کہ وہ تمام ڈاکو، ان کی پوری گینگ جو ہے، بما سردار، تمام کے تمام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔